بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ تاریخ رقم کر گیا 22 ستمبر۔ یہ ستمبر تھا یا ستمگر تھا؟ حالات ملک کے کس طرف جا رہے ہیں اور اس 22 ستمبر کے فیصلے کے کیا فوائد اور کیا نقصانات؟ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا، اطہر منی صاحب نے، اور ان کو کن چیزوں نے ان کو یہ فیصلہ دینے پر مجبور کیا، جو فیصلہ ایک نئی تاریخ رقم کر کے گیا ہے اور جو ماضی کے جتنے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو نفی کر گیا۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ حالات پاکستان کے کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ابھی بھی نظریہ ضرورت کے تحت ہمارے ملک کے اندر فیصلے کیے جاتے رہیں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ کیا ابھی بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ماضی میں جناب علی پی سی او کے تحت ججوں نے جو ہے وہ حلف بھی اٹھایا اور سارے معاملات، جو اقدامات غیر آئینی تھے، ان کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا۔ تو اب جو کچھ بھی کل کے فیصلے میں ہوا ہے، اس پر تو ایک طویل بحث ہونی چاہیے، لیکن ہر طرف سے ایک خاموشی سی نظر آ رہی ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے، اور سب نے جو ہے وہ اپنی زبانیں سی لی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 22 ستمبر بڑا اہم ہے پاکستان کی ہسٹری میں کئی حوالوں سے۔ تو سب سے اہم بات جو ہے کہ فرد جرم جو عائد کی جانی تھی تحریک انصاف کے رہنما کے اوپر، اس کو جو ہے موخر کر دیا گیا اور اس کو معافی کو ایکسپٹ کر لیا گیا، جبکہ ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معافی مانگنے کے باوجود جو ہے وہ ملزم کو مجرم قرار دیا گیا اور اسے سزائیں دی گئی۔ اور یہاں صرف ایک مقدمہ نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور صرف ایک ایشو نہیں، بہت سارے ایشو ہیں، اور پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی سب کچھ داؤ پہ لگا ہے۔ اس کے باوجود جو معاملات کل کی عدالت نے سر انجام دیے، اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرونی دباؤ کو ایکسپٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال جو ججوں کا فیصلہ ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے، اس کے آگے سب کو سر جھکانا ہوتا ہے، اور ہم بھی اپنی عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے ان کے فیصلے کے اوپر جو ہے لبیک کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہیں، یا فیصلے دینے والا خود ایک پارٹی بن کر فیصلہ دے رہا ہے، جس تیزی سے جو کچھ ہم نے میڈیا پہ سنا، جو کچھ دیکھا کہ کس طرح سے تیزی سے جناب علی نے فیصلہ سنایا، جبکہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے 5 جج، ٹوٹل افراد میں سے جو 4 اور ساتھی تھے، ان سے کسی قسم کی اس پر رائے نہیں لی گئی، ایک دم جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو ان کے بینچ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اور بینچ کے روبرو جب کوئی پیش ہوتا ہے تو پھر وہ پورا بینچ سننے کے بعد اس پہ جو ہے سب رائے دے کر متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں، یا کچھ کی رائے ملزم یا مجرم کی حمایت میں آتی ہے اور کچھ کی جناب علی اس کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پریکٹس جو جنرل ہم نے دیکھی ہے، جو عدلیہ کی رہی ہے، وہ کل کے روسٹرم کے اوپر ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب اس کے کیا مقاصد تھے؟ پاکستان کو اس سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ یا اس وقت جو ملک حالات کا شکار ہے، اس تمام چیزوں کو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی، جسے میں یہ کہوں گا کہ نہ عقل، نہ سمجھ، نہ حکمت، نہ دانائی، جو بار بار اپنی کہی ہوئی بات کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، میں کیوں معافی مانگوں، اور پھر آخر میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جناب میں تو معافی بھی مانگتا ہوں اور میں خاتون جج کے گھر جا کر ان سے بھی معذرت کر لوں گا۔ تو ایک ایسا شخص جو بار بار حکومت کو اور عوام کو اور ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اس کو ریلیف دینا یہ انصاف ہے یا بے انصافی؟ ہے فیصلہ عوام کرے گی، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ عدلیہ کا احترام ہمیں لازم ہے، اور ایسی عدلیہ جس کے جج صاحبان جو ہے طرف داری کرتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہوں، اس کا احترام تو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جناب علی کل کو کہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایسے مسئلے مسائل نہ پیدا ہو جائیں، لہذا ججوں سے جو ہے وہ دب کے ڈر کے رہنا پڑے گا۔ ججوں نے یہ ثابت کر دیا کل کے فیصلے پر، اطہر منی صاحب نے ثابت کر دیا کہ جناب علی ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی،
हमारी मर्जी। तो मेरी अदालत मेरी मर्जी, मैं सबका तमाम अदालतों के फैसले को बाईपास करके एक नया फैसला दूंगा, मेरी मर्जी मेरी अदालत। तो ये मेरी मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कहानी यहाँ दोहराई गई। अब अदलिया की इज्जत और तकरीम में इससे इजाफा होगा या इससे कमी आएगी, ये हमने देखना है आइंदा चंद दिनों के अंदर अवामी रद्द अमल। तो आज हम बात करते हैं मुख्तसर सी कि जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के हक में था या पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ के हक में था, ये फैसला आप करेंगे। कि एक बिफरा हुआ हाथी जिसे, और खास तौर से वो जब दिमागी तवाजुन भी खो जाए, तो उसका इलाज क्या होना चाहिए, ये हमें देखना है। कि हमें एक बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटे नुकसान को अपनाना है, या एक शख्स की जाती अना और जाती उसकी दोस्ती को निभाते हुए उसको जनाब अली हमने फिर पाकिस्तान को बिगाड़ने और पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर जो फैसले करने का मौका देना है। नाजरीन, मैं आज की गुफ्तगू बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं मुख्तसर तरीन आज आपको जो है बात कहकर कि अदलिया के फैसले हमेशा सरप्राइज रहे हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ आए, चाहे वो जनाब अली खान लियाकत अली खान की कत्ल के हवाले से हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत संभालने के हवाले से हो, चाहे वो अयूब खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर उनका हुकूमत संभालने के हवाले से हो। जब इस किस्म के फैसले आते हैं और जब अदालतें फैसला देती हैं, तो हमें ये सोचने पे हम मजबूर होते हैं आम आवाम, क्या हमारी अदालतें के जिम्मेदारान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाबदेह नहीं है? क्या उनसे बाज पुरस नहीं होगी कि आपको एक बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया गया, आपको जज बनाया गया, और आपने जो फैसले किए हैं वो जाती अना और जातियत जाती पसंद और अपनी आ, मतलब के और अपने पसंदीदा लोगों के हवाले से या किसी के फोर्स के दबाव में आकर आपने फैसले किए हैं, और उसका जवाब क्या आपसे तलब नहीं किया जाएगा? कि आपने इतनी करज नहीं थी, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप हकायक की बुनियाद के ऊपर, सच और हक के ऊपर फैसले दे सकते? ये अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, वो वहाँ हमसे ज़रूर इसका हिसाब लेगा। हम तो सिर्फ आम आवाम हैं, हम तो अब बड़ी अदालतों के आगे क्या, छोटी अदालतों के भी आगे हम सर झुका के खड़े होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको अकल समझ अता फरमाए और आवाम को शऊर अता फरमाए कि वो सच और खोटे और खरे को सच्चाई की बुनियाद के ऊपर परखें और पता करें कि कौन सच्चा है, कौन मुल्क के हक में बेहतर काम कर रहा है और मुल्क के खिलाफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।